دعوت خطاب دے رہا ہوں جن کو اہل سنت کنز العلماء کے نام سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، شاید مانتے بھی ہیں، اور یقیناً مانتے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی آپ کی خدمت میں آپ تشریف لائیں۔ آج کے اس تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت سیمینار سے آپ خطاب فرمائیں۔ میں جتنے سامنے دوست تشریف کھڑے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ سے 12 بلکہ بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، جانتی ہے پوری ملت تاجدار گولڑا، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، جانتی ہے پوری ملت تاجدار گولڑا، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، ایسی قوت ایسی جرت تاجدار گولڑا، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، ایسی قوت ایسی جرت تاجدار گولڑا، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، جانتے ہیں تیری عظمت تاجدار گولڑا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جو گلشن علماء و مشائخ کے چمکتے چہروں کا سجا ہوا ہے، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، جانتے ہیں تیری عظمت تاجدار گولڑا، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے،
تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا. دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری مسند پہ کھڑے، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری مسند پہ کھڑے. تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ محمد نظام الدین جامی صاحب زیدہ شرفہ نہایت ہی جلیل القدر مشائخ اعظام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج قطب دورہ امام اہل سنت سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ العزیز کے گنبد کے زیر سایہ تاریخ ساز تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تاجدار گولڑا شریف کی وہ تاریخ ساز ضرب جس کے نتیجے میں ایوان کفر کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ختم نبوت کا جھنڈا آفاق پہ مزید روشن ہوا. اس سنہری اور تابناک موقع پر آج اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کا وہ سہرا کہ جس کی چمک سے آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں تجلیاں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، وہ یہی مرد حق پرست ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر وہ تابناک کردار ادا کیا کہ میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں فضائے عشق پہ تحریر کی تو نے نوا ایسی میسر جس سے آنکھوں کو ہے اب تک اشک النابی. اس مرد حق پرست نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، یہ مختصر سی گفتگو اس کردار کو بیان کرنے کے لیے وسعت نہیں رکھتی. ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف تاجدار گولڑا شریف رحمہ اللہ تعالیٰ کے تابناک کردار کو دیکھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے اس امام وقت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھتے ہوئے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھ کر جو غیب کی خبریں دی تھیں ان میں ایک خبر یہ بھی تھی، فرمایا یہ میرا علم کبھی جام نہیں ہوگا، اس کے چشمے ہر دور میں رواں دواں رہیں گے، ہر دور کے اندر میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. دین کے اندر مختلف قسم کی جو آمیزش ہوگی، دین پر جو حملے ہوں گے اور متاع ملت کو لوٹنے کے لیے جو مختلف قسم کے سازشی میدان میں اتریں گے،
اور ہر دور کے اندر میرے وہ رسا پیدا ہوں گے ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ غالی لوگوں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی ہیلا سازیوں کا وہ محاسبہ کریں گے، وتاویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویلوں کا وہ حساب پاک کریں گے۔ یہ دین کے بڑے تین محاذ جس پر جہاد کی نشاندہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دی تھی۔ علم غیب سے یہ بھی تعین کیا کہ فتنے کتنے قسم کے ہوں گے، اور پھر ان کے مقابلے میں حق کی آواز کا کردار کیسا ہوگا۔ ایک طرف ہم اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف تاجدار گولڑا کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ان کا قلم، ان کا علم، ان کا زور استدلال، ان کا تدبر، ان کا تصوف، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، ان کی دن رات کی محنت، ان کا تاریخ میں سنہری کردار، اس کو سامنے رکھ کر جس وقت ہم حدیث شریف کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن جن محاذوں کا تعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل ورثاء کے لیے کیا تھا کہ وہ پڑھ کے چپ نہیں بیٹھیں گے، میدان میں اتریں گے، باطل سے ٹکرائیں گے، طوفانوں کا رخ موڑیں گے، ان بڑے ناموں کی تختیوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک چمکتا نام تاجدار گولڑا کا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ سید زادہ جس نے علوم کے سمندر پیے، وہ نسب کے لحاظ سے عظمتوں کے ہمالیہ پہ فائز، اور کسب کے لحاظ سے گلشن تاریخ کا وہ لالا جس کو رب ذوالجلال نے علم اور حکمت کے وہ انداز دیے، ان کا طرز استدلال ایسا کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے کو اپنے علم کے دعوے بھول جائیں۔ وہ تفسیر کے لحاظ سے اگر لکھنے کا سوچتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے دیوان صاحب نے جب تفسیر کی طرف متوجہ کیا، میں نے فقط خیال تفسیر کیا، اتنے مضامین کا القاء میرے ذہن پہ ہو گیا، اتنے مفاہیم میرے سامنے آ گئے محض ایک بار خیال تفسیر پر، کہ فرماتے ہیں جو کچھ ذہن میں آ چکا ہے اگر نوکے قلم پہ لاؤں گا تو اس کے لیے ایک پوری عمر درکار ہے۔ وہ تاجدار گولڑا رب ذوالجلال کے فضل سے جن کا فضائے فکر میں اڑتا ہوا شہباز، اس کی پرواز کی پیمائش بڑی مشکل ہے، اور جن کے غواص فکر میں ڈبکی لگانے والے غواص کی اس گہرائی کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ خالق کائنات نے ولایت کے لحاظ سے بھی وہ شہبازی عطا کی کہ کانٹے گلاب بنتے رہے اور ذرے آفتاب بنتے رہے۔ وہ اگرچہ آج دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مگر اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سرد یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ محافظ ختم نبوت اس وقت بھی پہرا دے رہے تھے، آج بھی ان کا سوز، آج بھی ان کا علم، ان کا ہولی ریفلیکشن، ان کا فیضان ہر وقت سپاہیوں کے ہمراہ ہے، اور ہر وقت اس رستے میں نکلنے والوں کے لیے ان کا فیض ایک مرشد کی حیثیت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت ہمیں کوئی مایوسی نہیں، ہمیں کسی لحاظ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آستانے جن کے ذروں کے سامنے ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، جب ان سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو رب کعبہ کی قسم کل بھی قافلے منزل کو پہنچے تھے تو میرے کارواں سنی تھا، اور آج بھی
काफिले मंजिल को पहुंचेंगे तो मीरे कारवां सुन्नी होगा। मैं ताजदारे गोल्डा की दहलीज पर खड़े होकर ये अजान दे रहा हूं, ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाहबां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जिया लो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। इस वास्ते पूरे वसूख से आज के इस तारीखी सेमिनार में अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए खत्म नबूवत का वो मफहूम जो कुरानी मफहूम है, जो ईमानी मफहूम है, उसको बयान करने के लिए मसलक मेहरे अली का होना चाहिए। दूसरे लोगों के पास अकीदे की वो चादर ही नहीं है कि जिसके नीचे इस सफर का वो आगाज कर सकें, जिनका अकीदा ये हो कि रब के नबी को कल की खबर नहीं माज़अल्लाह, वो खत्म नबूवत किस मुंह से बयान करेंगे। खत्म नबूवत का तो मतलब ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने से पहले क़यामत तक के हर मसले का जवाब दे के गए, हर बीमारी का इलाज करके गए, हर फितने से बचाने के लिए अपनी तरफ से एहतमाम करके गए। तो जिन्हें 15वीं सदी के मसले का ना पता हो तो फिर 15वीं सदी के मसले का जवाब कैसे देंगे। जिन्हें आज की बीमारी की खबर ना हो तो फिर बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। लिहाजा खातमुन नबीयीन और खत्म नबूवत का मफहूम बयान करने के लिए फिक्रे मेहरे अली दरकार है, जिसके नतीजे में मैं बाशगाफ लफ्जों में सीना तान के हजार हाथ दलाइल की रोशनी में ये कह रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त भी हर सदी थी, हर सदी का हर साल था, हर साल का हर महीना था, हर महीने का हर हफ्ता था, हर हफ्ते का हर दिन था, हर दिन का हर घंटा था, हर घंटे का हर मिनट था और हर मिनट का हर सेकंड था, जिसे देख भी रहे थे फैज अता भी फरमा रहे थे। चूंकि वक़्त मुख्तसर है, मैं अपनी गुजारिशात को समेटते हुए इस बात पर बुखारी शरीफ से दलील पेश कर सकता हूं। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि रबीउल सानी की 28 तारीख होगी, जब मेरा मेहरे अली एक कादियानी को नीचा दिखाने के लिए निकलेगा। और यह भी देख रहे थे कि जब वो जश्न बाद में मनाया जाएगा, जितने जितने आशिक बैठेंगे हर एक का नाम भी सरकार ले रहे थे और देख के फरमा रहे थे, फैज़ अता कर रहे थे। तफसील में नहीं जाता, बुखारी शरीफ में है जिस वक़्त मुनाफिकीन ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म पर एतराज किया था, उसके जवाब में मिंबर रखा गया, हमिदल्लाह वासना अलैहि सुम्मा क़ाला मा बालु अक़वामिन तानु फी इल्मी। उन लोगों का क्या हाल है जो मुझे बेइल्मी के ताने मारते हैं। ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन सा इल्ला नब्बातुकुम बिही। ये खत्म नबूवत की तकरीर थी, नकरा तहत नफी है, कलमाते हसर है और सील ऑफ प्रॉफिटहुड का वो मुकम्मल एक्सप्लेनेशन का अंदाज है। फरमा आज से लेकर क़यामत तक की कोई बात, कोई वाकया, कोई हादसा मुझसे पूछो। नमाज रोजे की बात नहीं थी, गैब की खबरों की बात थी। मुझसे पूछो क़यामत तक कौन पैदा होगा, कब पैदा होगा, कब मरेगा, बीमारी से या हादसे से फितने कितने होंगे, जो चाहो मुझसे पूछो। सहाबी ने माजी का मसला पूछ लिया और ये बताया कि अगरचे आफर आज से मुस्तकबिल की है, मगर माजी का पूछने पर सरकार ने रोका नहीं कि क्यों पूछा है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी को जवाब देकर बताया है कि शान रिसालत को तोल तोल के नहीं सीना खोल के माना जाता है। जो आज से लेकर क़यामत तक की बता सकते हैं तो फिर माजी की भी बता सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन ये तो बताता हूं कि फरमा ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन सा इल्ला नब्बातुकुम बिही। जो ग्रामर का उसूल है उसके तहत सहाबा से का जो चाहो क़यामत तक मुझसे पूछो, उधार नहीं करूंगा, अभी सब जवाब देके जाऊंगा।
اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا میں ملک کتنے بنیں گے، سرکار ان کی تعداد بتا دیتے۔ اگر صحابہ پوچھتے ان کے نام کیا ہوں گے، سرکار ان کے نام بتا دیتے۔ تو جب سارے ملکوں کا نام آتا تو پاکستان کا نام بھی ضرور آتا، اور صحابہ پوچھتے محبوب جسے پاکستان کہہ رہے ہو تو اس کے شہروں کا نام بھی لے لو، تو گولڑا شریف کا نام بھی ضرور آتا۔ اور جب صحابہ پوچھتے محبوب جسے گولڑا شریف کہہ رہے ہو فلاں سال میں فلاں تاریخ میں عصر کے وقت جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان کا نام بھی بتا دو، تو ہر عاشق کا نام بھی ضرور آتا۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے اس کا مفہوم، یہ ہے بخاری شریف۔ میں سامنے رکھ کے اس استدلال کو یہ بات واضح کر رہا ہوں، پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے۔ آج یہ رونق دیکھ کر میرا دل گواہی دے رہا ہے، پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے، اور پھر سے سنی قوم کا جذبہ جواں ہونے کو ہے۔ پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے، پھر سے سنی قوم کا جذبہ عیاں ہونے کو ہے۔ رنگ لائی ہے میرے اسلاف کی بیتابیاں، رنگ لائی ہے میرے اسلاف کی بیتابیاں، پھر سے بد عقیدہ طائفہ ذلت نشاں ہونے کو ہے۔ اس بات پر ہی میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔